اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عرصہ 20 سال سے انجمن کے پلیٹ فارم پر اولیاء اذان کی تعلیم کا پرچار کیا جا رہا ہے۔ اس تعلیم سے آج لاکھوں حضرات جن کا تعلق مختلف قوموں، مختلف فرقوں، حتیٰ کہ مختلف مذہبوں سے ہے، اس رسی میں منسلک ہو گئے ہیں جس کے لیے ارشاد باری ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ رسی والے مختلف مذاہب کے باوجود ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، بلکہ آج اس محفل میں بھی کئی غیر مسلم حضرات موجود ہیں۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس فکرے پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کی پہچان اور رسائی کے لیے روحانیت سیکھو، خواہ تمہارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔ کہتے ہیں کہ اسلام کے بغیر روحانیت کیسے سیکھی جا سکتی ہے؟ در حقیقت روحانیت کا تعلق مذہب سے نہیں بلکہ روح کی طاقت کو اجاگر کرنا ہے۔ کچھ لوگ چاند، سورج، حتیٰ کہ شمع کی روشنی کو اپنے اندر جذب کر کے کئی قسم کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں، جیسا کہ ٹیلی پیتھی، ہپناٹزم یا مسمرزم وغیرہ، لیکن اس کا تعلق صرف مخلوق سے ہی ہوتا ہے، اس کے ذریعے رب تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور کچھ لوگ اللہ کے نام کی روشنی اپنی جسموں میں جذب کرتے ہیں، دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں، پھر اللہ اللہ کا نور خون سے سرایت کرتا ہوا روح تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر روحیں نور کی طاقت سے صلاحیت پیدا کر لیتی ہیں، پھر خواب، مراقبے یا مکاشفے کی صورت میں انہیں رحمانی آگاہی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور مختلف مقامات پر تیر سیر کے لیے بھی پہنچ جاتی ہیں۔ پھر وہ مقام شنید سے نکل کر مقام دید میں چلی جاتی ہیں، پھر وہ دیکھ لیتی ہیں کہ کون سا نبی ہے جس کے آگے سب نبی ولی جھکے ہوئے ہیں، پھر وہ بھی اس کے آگے جا کر جھک جاتی ہیں۔ فرعون یا اس کے درباریوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہ پہچانا، لیکن جادو کی صلاحیت رکھنے والے ہی موسیٰ علیہ السلام کو پہچان کر ان کے اوپر ایمان لے آئے تھے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گورشئی نے نبوت کا اعلان کر دیا، بلکہ اسی بنا پر ٹنڈوادن پولیس نے ایک مولوی کی درخواست پر 295 کا چالان دہشت گردی کی علادت میں پیش کیا ہوا ہے، جبکہ ان کے پاس تحریراً یا تقریراً کوئی بھی ثبوت نہیں۔ کچھ اخبار والوں نے یہ شیطانی کری تھی، جس کے بعد انہی اخبار نے تردید بھی شائع کر دی تھی۔ جو لوگ بلا تحقیق یا دانستہ کسی پر کفر کا غلط بہتان لگاتے ہیں، وہ خود کفر کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ کافر بے ایمان کو بولتے ہیں، غیبت، بہتان، حرص و حسد اور بخل وغیرہ سے ان کے بھی ایمان خارج ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں کی ہوئی نیکیاں چھن جاتی ہیں جس کی انہیں بھی خبر نہیں ہوتی، اور آخر میں سب نیکیاں برباد کر کے شیطان کی طرح لعنتی ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے، باجید بستامی کو پتہ چلا ہے کہ ایک عالم ان کی برائی کر رہا ہے۔ آپ نے اس کا کچھ وظیفہ مقرر کر دیا، وہ وظیفہ بھی لیتا رہا اور آپ کی برائی بھی کرتا رہا۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا کہ نمک حرامی نہ کریں، یا ان کی برائی چھوڑ یا وظیفہ چھوڑ۔ اس دن کے بعد اس نے باجید رحمۃ اللہ کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ اب وہ تعریف کر رہا ہے تو آپ نے وظیفہ بند کر دیا۔ پھر وہ عالم باجید کے دربار میں حاضر ہوا کہ جب میں آپ کی برائی کرتا تھا اس وقت آپ مجھے وظیفہ دیتے تھے، لیکن جب تعریف کرنا شروع کی تو آپ نے وظیفہ بند کر دیا۔ آپ نے فرمایا، اس وقت تو میرا مزدور تھا، تیری ناحق برائی سے میرے گناہ جلتے ہیں، اس کی جگہ تیری نیکیاں آ جاتی، میں اس کی عوض تجھے معاوضہ دیتا، اب تجھے کس چیز کا معاوضہ دوں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گورشئی نے امام مہدی کا اعلان کر دیا ہے، بلکہ پچھلے دنوں ریگز انٹرنیشنل لندن کی طرف سے بھی جنگ لندن میں مہدی کا اعلان ہوا۔ یہ خیال ان لوگوں کے اپنے ہیں جو انہوں نے اپنے مشاہدات یا تجربات کی روشنی میں بیان کیے، صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور نظروں کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں۔ میں نے خود کو کبھی امام مہدی نہیں سمجھا، نہ ہی کبھی ایسا اعلان کیا ہے، بلکہ لوگوں کو امام مہدی کی نشانیاں بتاتا رہتا ہوں کہ جس طرح حضور پاک کی پشت پر کلمے کے ساتھ مہر نبوت تھی، اسی طرح امام مہدی کی پشت پر کلمے کے ساتھ مہر مہدیت ہوگی۔
لیکن جب چاند سورج حجر اسود شیو مندر امام باہرگاہ اور کئی مساجد میں تصویروں کی تصدیق ہوئی تو مجھے بھی شک ہوا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ مرتبہ مجھے ہی نواز دے، کیونکہ کئی ایسے واقعات سامنے تھے کہ چور اور ڈاکو بھی راتوں رات ولی بن گئے۔ حتمی یقین تب ہوگا جب اللہ کی طرف سے کوئی علام ہو اور ظاہری باطنی ولی اس کی تصدیق کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ گور شاہی نے چاند اور حجر اسود پر تصاویر کا دعویٰ کیا۔ یہ دعویٰ میں نے نہیں کیا، بلکہ یہ دعویٰ رب کی طرف سے ہوا ہے، جس کی میں تائید کر رہا ہوں، اور لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ تم بھی اس کی تحقیق کرو۔ اگر میں جانب اللہ ہے تو اس کو جھٹلانا کفر ہے۔ اگر ہم اس کا ثبوت پیش نہ کر سکیں تو ہر قسم کی سزا کے لیے تیار ہیں۔ تحقیق کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ جب حضور پاک کی شبیہ نہیں آئی تو کسی اور کی کیسے آ سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے حضور پاک نے ہی اپنے کسی فرزند کی تصویر لگا دی ہو کہ اس کے ذریعے عشق و محبت کی تعلیم حاصل کرو، جسے حضور پاک نے یہ تعلیم سکھا کر پوری دنیا اور مذاہب کے لیے معمور کیا ہوا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تصویر حرام ہے۔ جس طرح عام لوگوں کو غصہ آئے تو حرام ہے، لیکن ولی نبی یا اللہ کو غصہ آئے تو حرام نہیں کہہ سکتے بلکہ جلال کہتے ہیں۔ اسی طرح عام لوگوں کی بنائی ہوئی تصویریں حرام ہو سکتی ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی تصویریں جو تابوت سکینہ میں موجود ہیں، آپ انہیں بھی حرام نہیں کہہ سکتے۔ تو پھر اگر اللہ کوئی تصویر بنا دے تو اس پر اعتراض کرنا نادانی ہے، جبکہ وہ مصور بھی ہے اور ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ حدیثوں میں بھی ہے کہ قبر میں حضور پاک کی شبیہ دکھائی جائے گی، جبکہ شبیہ تصویر کا ہی دوسرا نام ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ امام مہدی دنیا میں کسی جگہ موجود ہیں۔ دجال کے متعلق یہ کیا سہرائیاں زوروں پر ہیں کہ امریکہ دجال ہے، لیکن حدیثوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ مہدی اور دجال کی جنگ بھی ہوگی۔ اگر ان کے مطابق امریکہ دجال ہے تو پھر روس امام مہدی ہوگا۔ میں چاہتا ہوں اپنے علم کی روشنی میں امام مہدی کو متعارف کراؤں، کیونکہ صدیوں سے جہاں مومنوں کو ان کا انتظار ہے، اسی طرح دجالیے بھی ان کے قتل کے لیے بے قرار ہیں۔ پہلے ذرا دجالیوں کی تشریح آپ کو بتاتا ہوں۔ جو شخص کہے اگر امام مہدی میرے زمانے میں آ جائے تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں، اور جو ملک ہے کہ واقعی امام مہدی آ جائے اور جو اسے قتل کرے میں اسے بے شمار انعام دوں، کیونکہ حدیثوں کے مطابق انہیں شبہ ہے کہ امام مہدی ان کی سلطنت چھین لے گا۔ حکومت پاکستان نے بھی یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی مہدی کا اعلان کرے تو اسے جیل میں بند کر دیا جائے۔ واقعی امام مہدی پاکستان میں آ گیا تو پھر اس کا استقبال جیل کی دال سے ہی ہوگا نا۔ حکومت نے یہ قانون کیسے پاس کیا ہے؟ جبکہ ہر فرقے کے مطابق امام مہدی کو دنیا میں آنا ہے۔ حکومت کے مطابق کہ یہ قانون جھوٹے مہدیوں کے لیے ہے، تو پھر سچے مہدی کی حکومت کے پاس کیا پہچان ہے؟ اگر آج حکومت اس قانون کو ختم کرے تو کل ہی پورے ثبوت اور حدیثوں کی روشنی میں امام مہدی کو دنیا میں روشناس کرا سکتا ہوں۔